السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 97۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ڈپٹی ریاض شانی اور معصوم علی کو لے کر پولیس کے بیس کیمپ میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے آگے کا سفر گاڑی کے ذریعے طے نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کم از کم 6 گھنٹے تک دشوار گزار راستوں پر پیدل چلیں۔ ڈپٹی ریاض جیپ سے اترا تو چاروں طرف پولیس والوں کی ایڑیاں بج اٹھیں۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا، ان دونوں کو اندر لاؤ۔ خود وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک خیمے کی طرف چلا گیا۔ پولیس والے اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ دونوں سے ڈپٹی کی مراد شانی اور تایا معصوم تھے۔ شانی نیچے اتر آئی۔ تایا معصوم کے لیے ایک سٹیچر لایا گیا۔ شانی تایا کے سٹیچر کے ساتھ ایک خیمے میں پہنچی۔ خیمے میں کیروسین کا لیمپ روشن تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا بلب بھی روشن تھا۔ یہ برقی روشنی جنریٹر کی مرہون منت تھی۔ خیمے میں 2 لیڈی پولیس اہلکار بھی موجود تھیں۔ ان کی آنکھوں میں رت جگی کے آثار تھے۔ غالباً ڈپٹی ریاض کی آمد کے سبب انہوں نے رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارا تھا۔ اپنی اس شبداری کا سبب وہ شانی کو سمجھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شانی کے لیے قدورت کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ ان میں سے ایک لیڈی اہلکار وہی تھی جو 4-5 روز پہلے اسپیرن کے روپ میں گھوم رہی تھی۔ اس کے ساتھ مرد اہلکار اسپیرو کے روپ میں تھے۔ پھر مرد تو رستم کے ہاتھوں کام آئے تھے اور یہ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بی بی کھڑی کھڑی اکڑ جاؤ گی، کرسی پر بیٹھ جاؤ، لیڈی سب انسپیکٹر نے شانی کو دعوت دی۔ شانی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے چٹائی پر دوزانوں بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ تایا کے سر پر رکھ دیے۔ وہ ہولے کرا رہے تھے۔ کوئی درد کی دوا تو ہوگی تمہارے پاس؟ شانی نے ایک اہلکار سے پوچھا۔ وہ بے باکی سے بولی، ہم پولیس والیاں ہیں، ہمارے پاس تو صرف درد ہی ہوتا ہے، لیکن تم تو خاص بندی ہو، تمہارے درد کی دوا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ ایک کونے میں گئی۔ یہاں اوپر نیچے 2 اٹیچی کیس دھرے تھے۔ اس نے اوپر والا اٹیچی کیس کھولا اور اس کی پاکٹ میں اسپرین کی گولیاں نکال کر شانی کو تھما دی۔ شانی نے پانی مانگا۔ ایک کولر میں سے پانی نکال کر اسے دیا گیا۔ شانی نے کسی طرح تایا کو 2 گولیاں پانی میں گھول کر پلا دی۔ اس نے ان کے شدید زخمی ہونٹ کی پٹی درست کی، اپنے پلو کو گیلا کر کے ان کا چہرہ صاف کیا۔ ان کے سر پر ہولے ہولے مساج کرنے لگی۔ تایا کی تکلیف نے اسے اپنی ساری پریشانی اور تکلیف بھلا ڈالی تھی۔ یہاں کوئی ڈاکٹر ہے؟ شانی نے لیڈی سب انسپیکٹر سے پوچھا۔ وہ زہریلے انداز میں بولی، یہاں بڑے ڈاکٹر صاحب تو وہی ہیں جن کے ساتھ تم آئی ہو، ہر طرح کا علاج معالجہ وہی کریں گے۔ اس کا اشارہ ڈپٹی ریاض کی طرف تھا۔ سٹیچر کی بیلٹس نے تایا معصوم کو سٹیچر کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ شانی نے بیلٹس کھولنی چاہی، لیکن لیڈی سب انسپیکٹر نے روک دیا۔ یہ پولیس کیمپ تقریباً 1 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ شانی کو 8-10 خیموں کی روشنیاں تو یہاں سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وائرلیس کا ایک بہت بڑا اینٹینا بھی ٹیلے کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ بوگیر کتوں کا شور رات کا سناٹا چیر کر کانوں میں زہر گھول رہا تھا۔ ایک بڑی سرچ لائٹ کا روشن دائرہ دھیرے دھیرے حرکت کرتا ہوا ٹیلوں کے اوپر سے گزرا تو شانی کو مسلح پہرے دار اور چند گھوڑے دکھائی دیے۔ شانی کے ذہن میں کھلبلی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بدترین وقت قریب آ رہا ہے۔ اس اور تایا معصوم کو پکڑ کر اس ویرانے میں لانے کا مقصد بہت واضح تھا۔ ڈپٹی ریاض ہر وہ برے سے برا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا تھا جس کی اس سے توقع کی جا سکتی تھی۔ ان ٹیلوں میں اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ رستم تھا اور وہ رستم کو اپنے بس میں کرنے کے لیے نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ شانی کو یہاں گھسیٹ لایا تھا۔ شانی نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا تم ڈپٹی ریاض کو اس بات کی اجازت دو گی کہ وہ رستم اور اس کے ساتھیوں کی تباہی کے لیے تمہیں استعمال کرے؟ اس کا حتمی اور فوری جواب نفی میں تھا۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے تھا۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ریاض اور اس کے ساتھی وزیہ وائرلیس سیٹ رستم سے براہ راست رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ ممکن تھا کہ ریاض شانی کو رستم سے بات کرنے پر مجبور کرتا یا پھر شانی اور تایا معصوم کو اس طرح اذیت کے شکنجے میں جکڑتا کہ ان کی آہو بکا رستم کے کانوں تک پہنچتی اور وہ سب کچھ بھول بھال کر ریاض کے قدموں میں آن گرتا۔ شانی نے سوچا، اگر ریاض نے خود یا لیڈی اہلکاروں کے ذریعے اسے اذیت پہنچائی اور اس اذیت رسانی کے ذریعے رستم کو تابع بنانے کی کوشش کی تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تہیہ کیا کہ وہ خود کو رستم اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دے گی۔ اگر وہ زنجیر ہے تو اپنے ہاتھوں سے خود کو مار ڈالے گی۔ وہ جہاں تک تحمل سے کام لے سکتی تھی اس نے لے لیا تھا، اور جہاں تک برداشت کر سکتی تھی وہاں تک برداشت بھی کر لیا تھا۔ اب وہ ریاض ہٹلر کے ہاتھوں مزید تکلیف اٹھانے سے بہتر سمجھتی تھی کہ مزاحمت کا حق ادا کرتے ہوئے خود کو ختم کر لے۔ تایا نیموا نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، میری بات یاد نہ دھی رانی، تو رنگ والی کی چھوٹی چودرانی ہے، تو 100 پنڈوں کے ماتھے کا جھومر ہے، تو پنجابی مٹیار کی آن بان ہے۔ آج وقت نے تمہیں ایک سخت ترین دوراہے پر کھڑا کیا ہے، اب گردن جھکنی نہیں چاہیے، کٹ جانی چاہیے۔ شانی نے نگاہوں میں نیم جان تایا معصوم سے کہا، ایسا ہی ہوگا تایا، اس پولیس والے کو اپنے ارادوں میں ناکامی ہوگی۔ ایک دم خیمے کے باہر افراتفری کے آثار نظر آئے۔ 2 باورچی اہلکاروں نے ایک آرام دہ کرسی لا کر خیمے میں رکھ دی، دوسرا تپائی لے آیا۔ باہر کھڑے پہرے دار اٹینشن ہو گئے۔ ڈپٹی ریاض لمبے ڈگ بھرتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اس کے پیچھے تھا۔
हेड कांस्टेबल के हाथ में वही 8-10 किलो वजनी वायरलेस सेट था जो इससे पहले जीप में रखा था और जिस पर रियाज मुसलसल बातचीत कर रहा था। वायरलेस का रिसीवर रियाज के कान से लगा हुआ था और वो बातें करता हुआ आ रहा था। कमरे में पहुंचकर रियाज कुर्सी पर फैलकर बैठ गया। कांस्टेबल वजनी वायरलेस सेट उठाए इसके पहलू में मुअद्दब खड़ा रहा। वायरलेस सेट में से शोर के साथ साथ किसी शख्स की निस्बतन बारीक आवाज सुनाई दे रही थी। इसने कहा, जी हाँ, बड़ी मुश्किल से सेट तक पहुंचा हूं जी, शायद 2-3 मिनट से ज्यादा बात ना कर सकूं। वायरलेस सेट में से ढोल पीटने की मध्यम आवाज भी आ रही थी। डिप्टी राज ने पूछा, यहाँ ढोल बज रहा है क्या? ओवर। जी सर, ढोल बज रहा है और मामला बड़ा गड़बड़ है। ओवर। क्या कहना चाहते हो? ओवर। जावा साहिब और रुस्तम में मुकाबला शुरू हो गया है। दरअसल इस मुकाबले की बात खुद जावा साहिब ने ही की थी। पहले मुराद गुप्त के मुराद साहिब और जावा में दो मुकाबला होने वाला था, लेकिन जब जावा साहिब ने खाली हाथ लड़ने के बजाय किसी हथियार के साथ लड़ने का कहा तो रुस्तम खुद आगे आ गया। दोनों में 5-6 मिनट तक ठीक ठाक लड़ाई हुई। दोनों को जख्म आए हैं, पर रुस्तम का पल्ला भारी लग रहा है जी। मुझे डर है कि मेरा मतलब है कि अल्लाह न करे जावा साहिब की जान चली जाए। ओवर। डिप्टी रियाज के चेहरे पर तशवीश की लकीरें फैल गई। इसने होंठों में बुदबुदा कर किसी को गैबाना गाली दी, फिर इत्तला देने वाले से मुखातिब होकर कहा, क्या वो दोनों अब भी लड़ रहे हैं? ओवर। नहीं जी, लड़ाई वक्ती तौर पर रुकी हुई है। दरअसल जावा साहिब की कुल्हाड़ी से लाला ग्रुप का एक बंदा जख्मी हो गया है। अफरा तफरी फैल गई है जिसकी वजह से लड़ाई रोक दी गई है। कुछ बंदे कह रहे हैं कि 8-9 घंटा और इंतजार कर लिया जाए, अभी सुबह हो जाएगी, बाकी मुकाबला दिन की रोशनी में हो। ओवर। जावा ज्यादा जख्मी तो नहीं? ओवर। मुंह के तो जख्म ज्यादा गहरे हैं जी, इन जख्मों की वजह से वो निढाल नजर आने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में रुस्तम को गिरा सकेंगे, लेकिन अगर फर्ज करें उन्होंने रुस्तम को गिराया तो फिर लोगों ने गारंटी दी है कि वो जावा साहिब को छोड़ देंगे। ओवर। रियाज एक बार फिर जहरीले अंदाज में बड़बड़ाया। इसका पारा चढ़ता जा रहा था। इस दौरान में वायरलेस सेट पर गूंजदार नारे सुनाई दिए। ये क्या है? रियाज ने पूछा। कुछ नहीं सर, रुस्तम के साथी नारे लगा रहे हैं और असला लहरा रहे हैं। रुस्तम की वजह से इन लोगों में नया जोश भर गया जी। फिल वक्त तो तीनों ग्रुप बिल्कुल यकजान नजर आ रहे हैं। हर बंदा सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार नजर आता है। ओवर। रियाज ने दांत पीसे, कोई बात नहीं, इनकी दुम में नमंदा फिट करने का इंतजाम कर लिया है मैंने। कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी जगह चौकस रहो और जैसे जैसे मौका मिले मुझे इन हरामियों के बारे में खबर देते रहो। ओवर एंड ऑल। बात खत्म करके डिप्टी राज अपनी जगह से उठ गया। इसने रिसीवर वापस हेड कांस्टेबल को थमाया और शानी से कोई बात किए बगैर लंबे ढक भरता हुआ बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते पथरीली जमीन पर बूटों की एड़ियां बज उठी। पुलिस एहलकार इसके आगे पीछे भागते नजर आए। ताया मासूम शदीद नकाहत के आलम में सो गए थे या शायद वो नींद बेहोशी की कैफियत में थे। डिप्टी के जाने के बाद दोनों लेडी एहलकार कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गई और शानी को खश्म की नजरों से देखने लगी। शानी के कानों में वायरलेस सेट पर होने वाली गुफ्तगू की बाज़गश्त थी। इसमें रुस्तम का जिक्र हुआ था और जहां कहीं जब कभी रुस्तम का जिक्र होता था शानी के जिस्म आपो बरकी लहरें से जुड़ जाती थी। ऐसा लगता था कि यकायक इसके दिल की रफ्तार कई गुना बढ़ गई हो। यह अजीब नाता था, यह नाकाबिल फहम ताल्लुक था। वो बदतरीन हालात से गुजर रही थी और देख रही थी कि इसके इर्द गिर्द सब कुछ खत्म हो रहा है। इसके बावजूद रुस्तम को देखना चाहती थी, इसके बारे में सोचना चाहती थी। जब इसे मालूम होता कि बड़े डेरे पर रुस्तम ने नादिर से शादी कर ली है, कोई खलासा जरूर पैदा हो गया था, लेकिन वो रुस्तम को और इसकी चाह को अक्सर दिल से निकाल नहीं सकी थी। ये चाह किसी न किसी सूरत में मौजूद थी और शायद इसको आखिरी सांस तक मौजूद रहना था। इसने तस्वुर की निगाह से बड़े डेरे के क़यामत खेज हालात को देखा और महसूस किया। इसके दिल से रुस्तम और नादिया दोनों के लिए दुआएं खैर निकली और बेख्तियार इसकी आंखें डूबा गई। अचानक दो लंबे तिरंगे बावर्दी पुलिस वाले तेजी से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने शानी को मुखातिब करते हुए कहा, आपको डिप्टी साहब बुला रहे हैं। शानी की रगों में सर लहर दौड़ गई। शायद बदतरीन वक्त आ गया था। वो अपनी जगह बैठी रही। लेडी सब इंस्पेक्टर तलखी से बोली, तुमने सुना नहीं, डिप्टी साहब बुला रहे हैं। शानी ने ताया के कंधे पर हाथ रखा। मैं ताया को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। तेरे ताया के लिए बड़े बड़े तीमारदार हैं यहाँ, तो उठने वाली बात कर। सब इंस्पेक्टर गर्जी। शानी ने उठने में तजब्जुब का मुजाहरा किया तो दोनों लेडी एहलकार उठी और शानी को बाजू से पकड़कर उठाया। चल शाबाश, खामखा अड़ियल घोड़ी न बन, लेडी सब इंस्पेक्टर ने कहा। शानी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ताया मासूम शोर सुनकर जाग गए और सूरत हाल देखकर कसमसाने लगे। स्ट्रीचर की बेल्ट से स्ट्रीचर से पेवस्त कर रखा था। अगर इनके जिस्म उठने की तवानाई पैदा हो भी जाती तो वो उठ नहीं सकते थे। ताया की इस तरह ने शानी को बेहाल कर दिया। इनकी आंखों में अश्क थे और वो कुछ कह रहे थे, लेकिन आवाज समझ में नहीं आ रही थी। अगर इनका बस चलता तो वो उठकर शानी को अपनी बाहों में जकड़ लेते और आखिरी सांस तक खुद से जुदा न करते। ताया की बेबसी और बेकरारी देखकर शानी ने मुजाहमत तर्क कर दी। वो इन्हें मजीद अजियत देना नहीं चाहती थी। एक नजर ताया पर डालकर वो पुलिस वालों के साथ बाहर निकल गई। अब सफेदा सहर नमूदार हो गया था। पहाड़ियों और टीले धीरे धीरे तारीकी की चादर से बाहर आ रहे थे। मशरकी उफक सुर्ख दिखाई दे रहा था। इस उफक के पस मंजर में बेरी बकाइन, जंगली अंजीर और तूत के दरख्त थे। परिंदों की चहचहाहट फजा को मुतरन्नम कर रही थी। सस्सी का एक जोड़ा सुबह की ताज़ा हवा में परवास करते हुए शानी की निगाहों के ऐन सामने से गुजरा।
یہ سارے خوبصورت مناظر تھے، لیکن خوبصورتی کو محسوس کرنے کے لیے دل میں قرار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو سینے کے اندر قیامت مچی ہوئی تھی۔ شانی کو فقط آگ، خون اور زخم نظر آ رہے تھے۔ شانی کو دو جیپوں کے قریب لگے ہوئے ایک نسبتاً بڑے خیمے میں لے جایا گیا۔ یہاں ڈپٹی ریاض ایک ایزی چیئر پر نیم دراز تھا اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ لیڈی اہلکاروں نے شانی کو ریاض کے عین سامنے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے دونوں پہلوں میں تن کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے لوہے کی تپائی پر مرد و زن کی عریاں تصویروں والا بدنام زمانہ رسالہ پلے بوائے پڑا تھا۔ ریاض نے ایک ایسے سے کہا، اوئے یہ تم نے یہاں کیا گند بکھیرا ہوا ہے میز پر، ہٹاؤ اسے یہاں سے، دیکھتے نہیں رنگ والی کی شرما والی چھوٹی چودرانی آئی ہے۔ ایس آئی نے رسالہ گول کر کے ہاتھ میں لے لیا اور باہر چلا گیا۔ قریبی کچھ آہنی زنجیریں پڑی تھی، ان کے ساتھ چمڑے کا ایک ٹکڑا جس کے ساتھ دستی بھی تھی موجود تھا، ناخن کھینچنے والا پلاس، تیزدھار خنجر، تو آہنی شکنجے اور اس طرح کی دوسری اشیاء بھی ایسی جگہ رکھی نظر آئیں کہ شانی کی نظر ان پر پڑ سکے۔ شانی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اسے توڑنے کا نفسیاتی حربہ ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور آنے والے حالات کے لیے تیار ہوگی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی مصیبت کا آغاز سوال و جواب سے ہوگا، لیکن یہاں تو جیسے سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ ڈپٹی ریاض نے ہٹی کٹی اہلکاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ خاطر توازی شروع کرو چھوٹی چودرانی کی۔ وہ تو جیسے پہلے ہی آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ لیڈی سب انسپیکٹر نے شانی کے سر کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور نیچے گرانے کی کوشش کی۔ دوسری نے شرمناک انداز میں شانی کو نوچا۔ اس حرکت سے شانی کا خوف ایک دم مزاحمت میں بدل گیا۔ اس کی فطری دلیری قوت بن کر اس کے بازو میں سرایت کر گئی۔ اس نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ ایک اہلکار کے منہ پر مارا۔ وہ ڈکار کر ڈپٹی ریاض پر جا گری۔ دوسرے اہلکار نے شانی کو عقب سے جکڑا۔ شانی نے پلٹ کر اس پرکٹی کبوتری کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، اتنی شدت سے کھینچے کہ وہ کراتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ڈپٹی ریاض نے اپنے اوپر گرنے والی اہلکار کے کولوں پر ایک زوردار چپت لگائی اور گرجا، اوئے جھانسی دی رانی، پوری برات بریانی کی کھا جاتی ہو، اب پیچھے کی طرف موت کیوں پڑے ہی ہے؟ اس کے ساتھ اس نے ہتھی کٹی کانسٹیبل کو شانی کی طرف دھکیل دیا۔ شانی نے ایک بار پھر اس کے منہ پر ایک کڑاکے کا زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں لیڈی اہلکار بے بس دکھائی دی۔ اس دوران میں ایک مرد اور ایک لیڈی اہلکار مزید آ گئے۔ ان چاروں نے مل کر شانی کو چت لٹا دیا، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے جکڑ لیے۔ وہ چاروں بری طرح ہانپ رہے تھے اور شانی کی سانس بھی دھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ شانی کے لمبے ریشمی بالوں نے بکھر کر اس کے چہرے اور سینے کو ڈھانپ لیا تھا۔ ڈپٹی ریاض نے 3 فٹ لمبا بیت اٹھایا اور شانی کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس نے شانی کے ننگے تلوں پر ایک زوردار چوٹ کی۔ شانی کی ہونٹوں سے بے ساختہ کرا بلند ہوئی اور پھر دوسری، تیسری، چوتھی ضرب لگی۔ چوتھی ضرب اتنی شدید تھی کہ ضبط کے باوجود شانی چلا اٹھی، بس کر دے ریاض، میں کہتا ہوں بس کر دے۔ ایک آواز شانی کے کانوں میں پڑی اور اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ رستم کی آواز تھی، اور رستم یہاں کہاں تھا؟ وہ تو 6 گھنٹے کی مسافت پر بڑے ڈیرے پر تھا۔ اچانک شانی کے دھندلائے ہوئے ذہن نے کام کیا۔ یہ آواز خیمے میں دائیں گوشے میں رکھے ہوئے وائرلیس سیٹ سے آ رہی تھی۔ ایک ایک کی ساری صورتحال شانی کی سمجھ میں آ گئی۔ ڈپٹی ریاض نے یاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ شانی کے علم میں لائے بغیر اس نے شانی کی پرازیت آواز رستم تک پہنچا دی تھی۔ خیمے میں وائرلیس سیٹ موجود تھا اور شانی کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اون تھا۔ ڈپٹی ریاض کے ماتحتوں نے بڑے سائز کے اس وائرلیس سیٹ کو ایک کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا اور یہ شانی کے منہ سے بس 2.5-3 فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا۔ ڈپٹی ریاض وائرلیس سیٹ کے بالکل قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سیٹ پر سے کپڑا ہٹایا اور آچھی لہجے میں بولا، یہ بات تو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوگا کہ ملزم کو زندہ درگور کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں، اور جب ملزم کوئی خوبصورت عورت ہو تو یہ کام اور بھی آسان ہوتا ہے۔ رستم کی ہی جانی آواز سیٹ پر ابھری، ریاض اگر تو نے بی بی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تیرے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر ڈالوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، میں قیمہ بنا دوں گا تیرا۔ اوے کس کافر نے ہاتھ لگایا ہے تیری بی بی کو؟ میں نے تو صرف ڈنڈا لگایا ہے، اور وہ بھی پولا پولا۔ اگر یہ بھی برا لگا ہے تو معافی مانگ لیتا ہوں اس جینا لولو سے۔ مانگوں معافی؟ ریاض ہٹلر کے دھیمے دھیمے لہجے میں زہر کا سمندر تھا۔ شانی چلائی، رستم رستم تم اس کی کوئی بات نہ ماننا، میری جان جاتی ہے تو جانے دو، میں پہلے کون سی زندہ ہوں، خدا کے رستم مجھے مر جانے دو۔ ڈپٹی ریاض ہٹلر کے بے رحم اشارے پر اہلکاروں نے شانی کو اٹھانے کی کوشش کی، پھر کھینچ اور گھسیٹتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ وادی سون کا گرم سورج آج جیسے سوا نیزے پر تھا۔ معزز سامعین حضرات، اس دلچسپ داستان کے بقیہ واقعات اگلے حصے میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔